Ya Ali Madad. Al-Waiz, Rai Abu Ali Missionary, Wise number 901. 2nd of May 1988, Wise in Chicago میں جماعت خانہ. یا علی مدد. ایک برس کے بعد اب مومنوں کا پھر دیدار ہوا. مولا علی فرماتے ہیں کہ جو مولا کے مومن ہیں، دین بھائی ہیں، ان کا دیدار کرنے سے دل خوش ہوتا ہے، اور فرمایا ہمیشہ آپس میں ملا کرو. اب جماعت کو میں بہت یاد کرتا رہتا ہوں. جذباتی محبت سے بھرے ہوئے دل اور ایک دوسرے کی خدمتیں کرنے والی یہ جماعت ہے. سکھی آباد رکھیں. حامیم محمد ہے سکھ دیور بھائی، میم محمد ہے سکھ دیور. تین لوک کا جانے بھیور بھائی، تین لوک کا جانے بھیور. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو مومنو. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. خدا تعالی تمام مخلوقات کا سرجنہار، پیدا کرنے والا، اس نے دنیا کے اندر اپنے ہدایت کے لیے نبی بھیجے، لیکن ان تمام نبیوں کے اندر اس نے محمد کا نور رکھا. خدا نے جب ارادہ کیا کہ وہ مخلوقات اور کائنات پیدا کرے تو اس نے سب سے پہلے اپنے نور میں سے محمد کے نور کو جدا کیا. بعض ایسے لوگ کہ جو دین اسلام کے اوپر اٹیک اور اعتراض کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا نے اپنے نور میں سے محمد کا نور جو جدا کر دیا تو خدا کا نور گھٹ گیا. یہ سوال کسی نے حضرت امام مولانا جعفر صادق علیہ السلام کو پوچھا تو مولا نے ایک پھول منگایا اور اس پھول کو اس کے ہاتھ میں دے کے فرمایا کہ سونگو. اس نے سونگا، فرمایا کہ یہ پھول کا کچھ گھٹ گیا، پھول میں سے کچھ اس کا وزن گھٹ گیا، اس کا رنگ بدل گیا، اس کی طاقت گھٹ گئی، اس کی خوشبو گھٹ گئی. تو کہتے نہیں گا امام، اگر ایک پھول کی خوشبو سونگنے سے یا پھول میں سے جو خوشبو نکل رہی ہے اس سے پھول کی ہستی کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے وہ بالکل مکمل ہے اور مبارک ہے. عربی زبان کا جو لفظ مبارک ہے وہ برکت سے نکلا، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جتنا چاہے دیتا رہے لیکن کبھی گھٹے نہیں، کبھی کم نہ ہو، کبھی اس میں کمزوری نہ آئے. خدا جب بخشش دیتا ہے اپنے خزانوں میں سے، اپنی رحمتوں میں سے روزی دیتا ہے، مال دیتا ہے، صحت و تندرستی دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، عزت آبرو دیتا ہے، ایمان دیتا ہے، بہت کچھ دیتا ہے، مگر خدا کے خزانے کبھی کم نہیں ہوتے، کیونکہ وہ تبارک و تعالی ہے، برکت والا ہے، برکت دینے والا ہے، اس کا کبھی کچھ گھٹتا نہیں. رسول اکرم کو اس نے اپنے نور سے جدا کیا
محمد کا نور پیدا کیا اور محمد کے نور سے ہر شے پیدا کی، ہر شے۔ ہم اسماعیلیوں نے محمد کو جس طرح سمجھا ہے، آج تک کسی نے بھی محمد کو اس طرح سے نہیں سمجھا۔ ہمارا یہ جو باطنی طریقہ ہے، ہمارے اندر جو حقیقت و معرفت ہے، کچھ اس میں سے صوفیوں کے پاس ہے، لیکن عام مسلمانوں کے پاس نہیں۔ رسول اکرم کو سمجھنے والے نبی کریم کی حیاتی میں بھی بہت تھوڑے تھے، بہت تھوڑے تھے۔ بعض تو دشمن تھے، مسلمان ہو جانے پر بھی ان کے دلوں سے دشمنی گئی نہیں۔ بعض اس کی نقلیں کیا کرتے تھے۔ نبی کریم انسان بھی تھے ظاہر کے اندر، ان کی بدنی حالت جو تھی وہ انسان جیسی تھی، مگر اس کے نور کی شناخت و سمجھ جو تھی وہ تو عام لوگوں کی عقل سے اونچی اور بالا تر تھی، اس لیے لوگ اس کو سمجھ نہیں سکتے تھے کہ انسان کے طور پہ لیتے تھے، کیونکہ رسول اللہ کے پاس جا کے لوگ جو تھے نا بالکل چپ ہو جاتے تھے۔ حضور کی شکل و شباہت ایسی خدا نے بنائی، عام طور پہ نبی کریم آنکھیں نیچی ہی رکھتے تھے، آنکھیں بند بھی رکھتے تھے، کسی سے بات بھی کرتے تھے تو بہت کم آنکھ اٹھا کے اس کی آنکھ میں اپنی آنکھ ڈالتے تھے، ورنہ نبی کریم جب بات بھی کرتے تھے تو حضور کی آنکھیں آدھی بند ہی رہتی تھی، نیچے دیکھتے رہتے تھے۔ لیکن آپ کے چہرے مبارک کا جو رعب و داب تھا بڑے بڑوں کی زبان بند کر دیتا تھا، ہمت نہیں ہوتی تھی زبان کھولنے کی۔ اب بہت سے لوگ جو دشمن تھے غیر حاضری میں حضور کی بہت باتیں کیا کرتے تھے، بغلے بجایا کرتے تھے، نقلیں کیا کرتے تھے۔ انسان ہے، انسان کی حالت کے اندر بہت سی ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جو بعض عام لوگوں کے اندر نہیں ہوتی، عادتیں پڑ جاتی ہیں۔ کوئی کندھے ہلاتا ہے میری طرح، کوئی منہ ہلاتا ہے، کوئی آنکھیں اونچی مٹکاتا ہے، اس قسم کی بہت سی ایسی عادتیں انسان کو پڑ جاتی ہیں۔ تو نبی کریم جو تھے ان کے اندر حضور جب ہی چلا کرتے تھے تو آپ کی چال ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھی تھی، لیکن کبھی کبھی حضور ٹیڑھے چلتے تھے، یعنی آپ ذرا لنگڑا لیتے تھے، بات کرتے وقت تھوڑا سا ٹھنگا لے لیتے تھے۔ تو ایک آدمی تھا کافر و مشرکین میں سے، اس کا نام تھا حکم۔ یہ جو حکم تھا وہ نبی کریم کی نقلیں کیا کرتا تھا۔ جب لوگ مشرکین اکٹھے ہوتے تھے تو یہ جو حکم تھا یہ نبی کی کھڑے ہو کے لوگوں کے سامنے نقلیں کیا کرتا تھا، منہ ٹیڑھا کرتا تھا۔ آخر میں کیا ہوا کہ خدا نے اس کے منہ کو ٹیڑھا ہی رکھا، وہ ساری زندگی اسی طرح رہا، اور پھر لوگ اس کی مسخری اور مذاق کیا کرتے تھے۔ دیندارو، نبی کریم ایک انسان کے طور پہ دنیا میں نازل ہوئے، انسانی کمزوریاں حضور کے بدن میں داخل ہوئیں، ایک انسان کے طور پہ تھے۔ آپ بیمار بھی ہوتے تھے، لڑائی کے اندر آپ کو زخم بھی لگے، آپ کے 2 دانت بھی شہید ہو گئے، آپ کو بخار بھی آتا تھا، آپ کو بھوک بھی لگتی تھی، آپ نیند بھی کیا کرتے تھے، اور ایک دن حضور نے یہ دنیا چھوڑ بھی دی۔ عام لوگوں نے نبی کو صرف اسی پرسپیکٹو میں دیکھا، یعنی ایک انسان کے طور پہ لیا۔ جیسے آج بھی جو دنیا کے وہابی ہیں وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف یہ مانتے ہیں کہ وہ ایک پیغامبر تھے، ایک پوسٹ مین کی طرح تھے کہ جن کو خدا نے ایک خط دیا یا پیغام دیا دنیا کو پہنچا دو، اور انہوں نے پہنچا دیا، مگر اس کے اندر کوئی نورانی طاقت تھی یا ان کے اندر کوئی روحانیت تھی، وہابی نہیں مانتے۔ نہ صحیح، نبی کے زمانے میں لوگ تھے، بنی امیہ جو تھے وہ مسلمان ہو گئے، خوب لڑے خوب لڑے خوب لڑے، بہت دکھ دیے، بڑی تکلیفیں دی نبی کو اور نبی کے کنبے والوں کو، مگر جب وہ ہار گئے
مکہ فتح ہو گیا تو پھر وہ مسلمان بن گئے. اب یہ جو ڈپلومیسی تھی وہ دین نہیں تھا. بنی امیہ کے مسلمان ہو جانے سے ایسا نہیں تھا کہ ان کو ایمان آ گیا، وہ ڈپلومیٹ تھے اور بنی امیہ نے 90 برس تک حکومت کی. آپ ان کی حکومت کے حالات پڑھو تو اس جیسا ڈپلومیٹ کوئی نہیں تھا. ایون بنی عباسی جو تھے، بنی عباسیوں نے سینکڑوں برس تک راج کیا، الگ الگ ان کے کنبے قبیلے والوں نے، مگر ان میں بھی اتنی ڈپلومیسی نہ تھی کہ جتنی بنی امیہ کے اندر تھی. بہت سیاستدان تھے لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا. اس لیے وہ محمد کا کلمہ ضرور پڑھتے تھے لیکن محمد کو جانتے نہیں تھے. یہ ایک ظاہری چیز تھی کہ جنہوں نے اس کو اختیار کر لیا. بہت تھوڑے انسان تھے مومنین میں سے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا تعالیٰ کے نبی کے طور پہ قبول کرتے تھے. رسول اکرم کی جو نبوت کا حال تھا وہ ان کی دنیاوی زندگی کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، اور آپ کی جو دنیاوی زندگی تھی اس کا تعلق حضور کے نور کے ساتھ کچھ نہ تھا. یہ دو بالکل جدی چیزیں ہیں. نبی کو ہم اسماعیلیوں نے اس زمانے سے لے کے، ہمارا نام آج اسماعیلی ہے، رسول اکرم کے زمانے میں ہمارا نام اسماعیلی نہیں تھا، مگر ایک گروپ ضرور تھا ایسا. نبی کے حضور میں صحابہ کا ایک ایسا گروپ ضرور تھا جو حضور کے پاس تنہائی میں بیٹھتے تھے، رسول اکرم سے عبادت سیکھتے تھے، نبی کے پاس سے عبادت کے طریقے سیکھتے تھے، علم پاتے تھے. آہستہ آہستہ یہ لوگ رسول اکرم کو عزت کرتے کرتے محبت کرنے لگ گئے. محمد کے ساتھ جب محبت ہوئی تو ان کے دلوں کے اندر نور روشن ہو گیا. میں نے بعض دفعہ اپنی وعظوں کے اندر ان صحابہ کا ذکر کیا ہے کہ جو تقریباً 40 صحابہ تھے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، ان کے نور کی شناخت رکھتے تھے، عابد تھے، وہ علی سے محبت رکھتے تھے، محمد سے محبت رکھتے تھے، آل رسول کے عاشق تھے، اہل بیت کے عاشق تھے. انہوں نے اپنی جانیں دی، دکھ اٹھائے، قربانیاں دی، اور یہ خوشی کے ساتھ دی، خوشی کے ساتھ. رسول اللہ نے جب وفات پائی تقریباً 5 لاکھ آدمی مسلمان ہو چکے تھے. ان 5 لاکھ آدمیوں میں سے نبی کے نور کی شناخت کرنے والے شاید کچھ زیادہ ہوں گے، مجھے تو 40 ہی ملے. ہو سکتا ہے کہ مجھے تواریخ میں سے اور کوئی نہیں مل سکا، لیکن مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو چیز ملی کہ رسول اللہ کے عاشقوں میں کون تھے اور کتنے تھے جو اس کے نور کی شناخت رکھتے تھے، تو مجھے 40 نام ملے. 100 ہوں گے، 200 ہوں گے، 500 ہوں گے، لیکن 5 لاکھ کے سامنے یہ 100، 200، 500 کے 1000 کے 5000 بھی کیا چیز ہے. حالانکہ مجھے شک ہے کہ 50 بھی نہیں تھے، لیکن سب چیز میرے ہاتھ میں نہیں آ سکی، مگر جو میرے ہاتھ میں آیا وہ 40 ہی آدمیوں کے نام ملے. یہ لوگ وہ تھے کہ جو عابد تھے، سچے تھے، پرہیزگار تھے، نبی کریم کے منہ سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کے اوپر سر تسلیم خم کرتے تھے. یہ گروپ تھا صحابہ کا کہ جو بعد میں جا کے مولا علی کی، مولانا حسین کی، مولانا زین العابدین کی اور ائمہ کی، ہمارے پاک اماموں کی، یہ اور ان کی اولاد نے پاک اماموں کی تعلیم اور فرمان کے اوپر عمل کیا، عبادتیں کی، اور امام جعفر صادق کے بعد ہم اس گروپ کا نام اسماعیلی پڑا جو آج ہم ہیں. اس زمانے سے یہ جو اسماعیلیوں کا گروپ تھا جس کا نام اس وقت تک اسماعیلی نہیں تھا،
عام لوگوں کے ساتھ ملتے ضرور تھے، مگر رات کو اٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے، ساری ساری رات اٹھ کے عبادت کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو محمد کے نور کی شناخت رکھتے تھے، جو اس کے سائے میں آیا، جو محمد کے حکم سے اپنی زندگی کو سدھارتا رہا، جس نے محمد کے نور کی شناخت کر لی، اس نے خدا کو پا لیا۔ اب قرآن پاک اور قرآن کے باہر بعض ایسی چیزیں کہ جو قرآن میں نہیں مگر اللہ کے نام سے لگائی جاتی ہیں، جن کو احادیث قدسیہ کہتے ہیں، جو عام مسلمان نہ جانتے ہیں نہ مانتے ہیں۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں کہ جو احادیث قدسیہ کو قبول کرتے ہیں، لیکن صوفیاؤں نے اور ان لوگوں نے کہ جو زہاد تھے، زاہد تھے، عابد تھے، انہوں نے انہی حدیثوں کے اوپر کہ آج جس کو ہم احادیث قدسیہ کہتے ہیں، انہوں نے عبادت کے طریقے سیکھے اور اللہ رسول سے محبت پائی۔ مسلمان تو کروڑوں ہیں، مگر محبت کرنے والے کتنے؟ رسول اکرم کی زندگی کے اندر ایسے ایسے لوگ تھے کہ انہوں نے کوئی بھی ثبوت مانگے بغیر جب اسلام قبول کیا اور رسول اللہ کی صحبت کے اندر اٹھنا بیٹھنا شروع کیا، تو ان میں چند ایسے شخص تھے کہ جن کی کایا کلپ ہو گئی، زندگیاں بدل گئیں۔ ایک برس کے بعد میں آیا ہوں، میں گئے 5-7 سال سے آپ کے اندر آیا جایا کرتا ہوں۔ مجھے یاد اتنا ضرور ہے کہ ایک آدھ دفعہ میں نے آپ کو ایک عورت کا ذکر کیا ہے جو رسول اکرم کے زمانے میں تھی، خنسا بنت عمر۔ خنسا بنت عمر کا میں ذکر کر چکا ہوں یہاں ایک دفعہ، کئی سال پہلے بیروت کے اندر آج اس کا دیوان اشعار سے بھرا ہوا پبلش ہوا ہے۔ لیکن خنسا بنت عمر کوئی پڑھی لکھی عورت نہیں تھی، وہ شاعرہ بھی نہیں تھی، محض ایک ہاؤس وائف تھی۔ بہت بچے تھے اس کے، 4 لڑکے تھے، لڑکیاں بھی تھیں۔ لیکن پہلے خنسا کی فیملی میں سب سے پہلے یہ ایمان لے کے آئی، اور اس کی وجہ سے اس کا شوہر اور بچے اسلام میں داخل ہوئے۔ احد کی لڑائی ہوئی، خنسا بنت عمر کا شوہر اور 4 بیٹے بھی لڑنے کے لیے گئے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ احد کی لڑائی مسلمانوں نے جیت لی تھی، مگر رسول اکرم کی ایک نافرمانی کی وجہ سے جیتی ہوئی بازی ہار گئے۔ ابو رافع کو نبی کریم نے 50 آدمی دیے کہ تو ان کا کمانڈر، اور یہ 50 کے 50 تیر انداز تھے، آرکر تھے۔ حضور نے احد کی پہاڑیوں پہ جو درہ تھا یعنی پاس تھا، اس کی ڈیوٹی وہاں لگائی کہ تم یہاں ٹھہرو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ دشمن پہاڑیوں کے پیچھے سے چھپ کے ہماری پیٹھ کے اوپر آ کے حملہ کرے۔ حضور نے فرمایا، اے ابو رافع، کچھ بھی ہو جائے، ہم لوگ جیت جائیں یا ہار جائیں، تم اپنی جگہ 50 آدمیوں کے ساتھ چھوڑنا مت، ان اینی کنڈیشن۔ تم اگر یہ بھی دیکھو کہ مسلمان مارے جا رہے ہیں اور مسلمان بھاگ رہے ہیں، تم مت بھاگنا۔ حضور نے اس کو بہت زور سے پریس کر کے اس بات کے اوپر اس کو مقرر کیا، وعدہ کیا۔ لڑائی شروع ہوئی، تھوڑے ہی وقت کے اندر 2-4 گھنٹوں ہی کے اندر 3100 آدمی ابو سفیان لے کے آیا تھا، اور ادھر سے اتنے آدمی نہیں تھے، کیونکہ ایک عبداللہ ابن ابی ایسا تھا کہ وہ اپنے 700 آدمیوں کو لے کے ود ڈرا ہو گیا،
اور مسلمانوں کی جمعیت کمزور ہو گئی، لیکن رسول پاک نے کوئی پرواہ نہ کی۔ کافروں نے، مشرکین نے پیچھے ہٹنا شروع کیا اور ہٹتے ہٹتے بھاگ گئے، اپنے تمبو، خیمے، اپنی بہت سی چیزیں پیچھے چھوڑ گئے، بھاگ گئے۔ مسلمان بہت خوش ہوئے کہ اتنی جلدی ہم نے میدان مار لیا، جوش و خروش تھا، میدان مار لیا، مشرکین بھاگ گئے۔ لیکن اسلام کی اس فوج کے اندر زیادہ تعداد ان کی تھی کہ جو اسلام کو جانتے نہیں تھے۔ ارے دینداروں، محض لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دینے سے کوئی شخص مسلمان حقیقت میں نہیں ہوتا، ظاہر میں ضرور ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گیا، اور یہ کلمہ شہادت جو ہے یہ ایک قسم کا اقرار اور اعلان ہے کہ آج سے میں مسلمان ہوں۔ لیکن اللہ نے فرمایا، اے محمد ان عربوں کو کہو کہ اسلام تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا، تم نے تو محض قبول کیا ہے، ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ مسلمانوں کو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ دیکھو لوٹ مار نہ کرنا، مگر جو ہی مشرکین بھاگے مسلمانوں نے ہتھیار رکھ دیے اور ان کے خیمے تمبو لوٹنے شروع کیے۔ دور جا کے مشرکین کھڑے رہے اور دیکھتے رہے کہ ہمارے خیمے تمبو چیزیں لوٹی جا رہی ہیں، اور مسلمانوں نے اپنے ہتھیار رکھ دیے ہیں۔ اب جب مسلمانوں نے نیچے لوٹنا شروع کیا تو اس درے کے اوپر یہ 50 آدمی تو دیکھ رہے تھے۔ ان کو ایسا ہوا، ارے ہم رہ گئے، کیونکہ لوٹ میں جو مال ملتا ہے وہ انہی کا ہوتا ہے، ہم رہ گئے۔ ابو رافع ان کو کہتا بھی رہا، ارے بھائی ہم کو رسول اللہ کا حکم ہے۔ بھائی کیا بات ہے، وہ تو مشرکین بھاگ گئے، اب تو ہم جیت گئے ہیں، تو ہم کو غنیمت کے مال سے روکنا چاہتا ہے۔ ان 50 آدمیوں نے جگہ چھوڑ دی اور یہ بھی لوٹ میں شامل ہو گئے۔ مشرکین دور کھڑے دیکھتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اوپر کا درہ تو خالی ہو گیا۔ اس مشہور جنرل کو جو بعد میں بنی امیہ اور شیخین کے زمانے کے اندر جنرل بنا، خالد بن ولید مشرکین میں تھے۔ اس نے تھوڑے سے آدمی لیے، 100-150، اور پیچھے سے راؤنڈ لے کے اس درے میں سے نیچے اتر کے لوٹتے ہوئے مسلمان جو تھے لوٹ رہے تھے، کوئی جھکے ہوئے تھے، کوئی مال اکٹھا کر رہے تھے، ہتھیار کسی کے پاس نہیں تھے۔ اس نے خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کر دیا مسلمانوں کے اوپر، پشت کے پشتہ لگا دیے، لاشوں کے ڈھیر پڑ گئے، افراتفری پڑ گئی، ہتھیار ادھر پڑے ہیں، لوٹ کا مال ادھر لوٹ رہے ہیں، اپنے ہتھیاروں تک بھی پہنچ نہ سکے۔ بہت سے مسلمان مارے گئے، بہت سے مسلمان بھاگ گئے۔ ارے رسول اکرم کے نزدیک رہنے والے صحابہ بھاگ گئے۔ حضرت عمر اپنی سوانح عمری جو کچھ بھی انہوں نے اپنی بیان کی باتیں کی دوسرے صحابہ کے ساتھ، شبلی نعمانی الفاروق کے اندر لکھتا ہے کہ حضرت عمر خود خطبے کے اندر کہا کرتے تھے کہ احد کے دن جب بہت سے مسلمان مارے گئے، جیتی ہوئی بازی ہار گئے، تو میں خود پہاڑوں کے اوپر بھاگ گیا اور اس طرح کودتا تھا کہ جیسے پہاڑی بکری کودتی ہے۔ ابو بکر کا تو پتہ بھی نہیں تھا کدھر ہے، حضرت عثمان تو آئے ہی نہیں تھے، اور عبد الرحمن بن عوف کا بھی پتہ نہیں لگتا۔ نزدیک رہنے والے جو 10 صحابہ ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، ان میں سے ایک کا نام نہیں آتا، لیکن ایک کھڑا رہا، ابو طالب کا بیٹا کھڑا رہا، مولا علی کھڑا رہا۔ مولا علی نے رسول اکرم کو بچایا، کیونکہ مشرکین نے نبی کے اوپر حملے کر دیے، کئیوں نے پتھر مارے جس سے حضور کے 2 دانت بھی ٹوٹ گئے، ہونٹ زخمی ہوئے، سر سے بھی خون نکلا، نبی زخمی ہوئے۔ مولا علی کی تلوار نے ان کو بچایا۔ میں نے یہ واقعہ آپ کو کیوں بیان کیا؟ یہ بیان اس لیے کیا کہ محمد کو اگر سمجھتے، جانتے
محبت کرتے ایمان ہوتا تو نبی کریم کے بالکل رائٹ لیفٹ ہینڈ جیسے صحابہ بھی بھاگ گئے. مسلمانوں کو رسول اکرم کی شناخت نہ تھی، مگر تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے یہ چیز سمجھی. شبلی نعمانی ایک سنی عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، اور میں نے ان کی بہت سی کتابیں پڑھی ہیں، ان کے خطبے اور تقریریں بھی پڑھی ہیں. ایسا شخص عالم ہونے کی وجہ سے سچی بات کہنے سے اٹک نہ سکا، جیسے کہ یہ سچی بات لکھ گئے کہ حضرت عمر پہاڑی بکرے کی طرح ادھر ادھر بھاگتے تھے، اور خود حضرت عمر کی زبانی سے لکھا ہے. انہوں نے ایک اور بات لکھی ہے. شبلی نعمانی کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ رسول پاک کے اوپر جتنی وحی نازل ہوئی وہ سب کی سب قرآن میں نہیں ہے. میں نے جب پہلی دفعہ پڑھا، 30-35 برس کی بات کرتا ہوں، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک سنی عالم کے منہ سے وہ چیز نکلی جس کو ہم اسماعیلی سینکڑوں برسوں سے کہتے چلے آئے ہیں. ہم یہی کہتے آئے ہیں کہ نبی کریم کے اوپر جتنی وحی نازل ہوئی وہ سب کی سب قرآن میں نہیں. تو پھر کہاں؟ شبلی نعمانی لکھتا ہے کہ جتنا قرآن میں ہے اس سے 2 گنا سے زیادہ، یعنی 200% سے زیادہ قرآن پاک میں نہیں. محمد کے اوپر وحی اتری، وہ کدھر ہے؟ اس کا ریکارڈ کدھر ہے؟ اس میں سے تھوڑا احادیث قدسیہ کے نام سے آیا. رسول فرماتے ہیں مجھے اللہ نے کہا کہ میرا مومن جب مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، وہ میری زبان سے بولتا ہے. میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میری آنکھوں سے دیکھتا ہے. میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ میرے ہاتھوں سے کام کرتا ہے. میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، وہ میرے پاؤں سے چلتا ہے. یعنی خدا تعالیٰ نے مومن کو اپنے ساتھ ملا لیا، یا خود مومن کے ساتھ مل گیا کہ مومن کی زبان خدا کی زبان ہو گئی، مومن کی آنکھیں خدا کی آنکھیں ہو گئی. مومن اگر کچھ کام کرتا ہے تو خدا کام کر رہا ہے، کیونکہ خدا کے ہاتھوں سے کام کرتا ہے. اور اگر مومن کہیں جاتا ہے تو خدا جاتا ہے، مطلب کہ خدا کے پاؤں کے اوپر چل رہا ہے. یہ حدیث بڑی مشہور حدیث ہے. یہ حدیث قدسیہ جو اللہ کے نام سے رسول نے ہمیں فرمائی کہ اللہ نے مجھے ایسا کہا، قرآن پاک میں تو نہیں ہے. ابھی تھوڑا ٹائم ہوا، 5-1 برس ہوئے، ایک کتاب جس میں 160 احادیث قدسیہ انگلش میں پرنٹ ہوئی ہیں، عربی کے ساتھ، لندن سے پبلش ہوئی ہے. مگر یہ کچھ 160 ہی کافی نہیں، بہت سی ہیں. جیسا کہ ایک حدیث قدسیہ مولانا رومی اپنی مثنوی کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ گفت پیمبر کے حق فرمودے است، من نہ گنجم درمیاں بالا و پست، در دل مومن بگنجمی عجب، گر مرا خواہی ازاں دل ہا طلب. اب یہ حدیث قدسیہ آج تک مجھے کسی اور کتاب میں کہیں نہیں ملی، مولانا روم کی مثنوی میں ہے. اور بھی ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ 11 دفتر جو ہے مولانا روم کی مثنوی کے، اس کو ملا جامی نے قرآن کا درجہ دیا ہے. قرآن کا درجہ. مولانا رومی، ملا رومی، جلال الدین رومی ایک عالم ضرور تھے، مگر اس کو نبوت یا امامت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. وہ تو ایک امام کے بیٹے کے مرید تھے، بہت بڑے عالم تھے. مگر ملا جامی کہتے ہیں کہ مثنوی مانوی مولوی، مثنوی مانوی مولوی، ہست قرآن در زبان پہلوی،
مولوی روم کی جو مثنوی ہے وہ فارسی زبان کا قرآن ہے. اس کے اندر تو سب قصے کہانیاں ہیں. ہمارے بہت سے میجورٹی مسلمان اس چیز کو قبول نہیں کرتے، لیکن ملا جامی سنی تھا، وہ کسی امام کو مانتا بھی نہیں تھا، مگر اس نے مولانا روم کی مثنوی کو قرآن کا درجہ دیا کہ یہ فارسی زبان کا قرآن ہے. کسی نے رومی کے اوپر نہ فتویٰ لگایا نہ ملا جامی کے اوپر کوئی کفر کا فتویٰ لگایا کہ انہوں نے ایک آدمی کی لکھی ہوئی کتاب کو قرآن بنا دیا. مگر حقیقت ہے مولانا روم نے اپنی ساری مثنوی کے اندر بہت سے قصے کہانیاں دلیلیں وغیرہ کی ہوئی ہیں، بہت سی اس نے حدیثوں کی رپورٹ کی ہے، قرآن شریف کی بہت سی تفسیر کی ہیں، لیکن ساری مثنوی کو نچوڑ کے ایسنس نکالو تو معلوم ہے کیا نکلتا ہے؟ مرشد کی محبت. ساری مثنوی کا ایسنس اتر یہ ہے کہ تم نے اپنا جو مرشد بنایا، اور وہ کہتے ہیں کہ مرشد کی ضرورت کے بغیر تمہاری زندگی کچھ نہیں. بہت بڑے خود عالم تھے اور اپنے زمانے کے جید عالم تھے، یعنی ان کے برابری میں اور کوئی عالم اس زمانے میں نہیں آتا تھا. اور وہ پھر ایک 18 برس کے لڑکے کے مرید بن گئے، شمس تبریز کے مرید بن گئے، جو ہمارے امام کے بھائی تھے، مولانا شمس الدین کے چاچا ہوتے تھے، علاؤدین محمد کے بیٹے تھے. ایک اسماعیلی اہل بیت کے مرید بن گئے. تو مثنوی میں کہتے ہیں کہ ساری تمہاری زندگی مرشد کے حکم اور محبت میں ہے، عبادت وغیرہ سب کچھ اس میں ہے. اب دیکھیے مولانا روم کو علم تو بہت تھا مگر محبت نہیں تھی، اس لیے وہ آنکھیں نہیں کھلی تھیں کہ جن آنکھوں سے نور کو دیکھا جا سکتا ہے. کتابیں پڑھنے کی آنکھیں رومی کے پاس تھیں، بہت کتابیں پڑھی، بہت بڑے عالم بنے، لیکن وہ آنکھیں نہیں تھیں کہ جن آنکھوں سے نور دکھتا ہے. ان آنکھوں سے محتاج تھے، مگر ان آنکھوں کو کھولنے کے لیے 18 سال کے اس اسماعیلی فقیر درویش نے اس کی اندر کی آنکھیں کھول دی، باہر کی آنکھیں بند کر دی. باہر کی آنکھیں بند کرنے سے میرا مطلب کیا ہے؟ تمام شریعت کو پھینک دیا. جو شریعت سکھانے والا تھا، جو شریعت کے اوپر عمل کرانے والا تھا، اس نے ظاہر کی آنکھیں بند کر لی. کہتے ہیں محبت ہو جانے کے بعد، اندر کی آنکھیں کھل جانے کے بعد، باہر کی آنکھیں بند ہو جانے کے بعد، کہتے ہیں 100 کتاباں 100 ورق در نار کن. 100 کتاباں 100 ورق در نار کن، جان و دل را جانب دلدار کن. کہتا ہے سینکڑوں کتابیں جو تو نے پڑھی ہیں، سینکڑوں ورق جو تو نے پڑھے ہیں یا تمہارے پاس ہیں، فرماتے ہیں آگ میں ڈال دو، جلا ڈالو. اپنی جان اور دل کو اپنے مرشد کی طرف لگا دو. ان کتابوں میں کچھ نہیں ملتا. جو مرشد سکھاتا ہے محبت سکھاتی ہے. محبت دیندارو، اسلام کا ایسنس محبت ہے. اسماعیلی مذہب اسی کے اوپر ٹکا ہوا ہے. یہی اسماعیلی مذہب کی خوبی ہے. ہم اسماعیلی محبت کرتے ہیں، اس نور سے محبت کرتے ہیں کہ جس نور نے یہ تمام کائنات خلق کی ہے، اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرور کائنات، سردار الانبیاء، سید المرسلین، رحمت للعالمین. اس کی شناخت
اس کی فرمان برداری کے بغیر کچھ نہیں. رسول اکرم کی محبت کرنے والے جو صحابہ تھے ان کی بہت سی نشانیاں آج بھی کتابوں میں موجود ہیں. خنسہ بنت عمر مسلمان ہو گئی. رسول اکرم کی باتیں سن کے اور عبادت کر کے اس کے اندر کی آنکھیں کھل گئی. احد کی لڑائی ہوئی. احد کی لڑائی میں بہت سے مسلمان مارے گئے. نبی کریم کو بھی مارنے کے لیے کوشش کی گئی اور جب نبی کو مارنے کی کوشش کی گئی دھوڑ مٹی وغیرہ گرد و غبار اٹھا. نبی کا اونٹ اس کے اندر غائب ہو گیا. لوگوں نے نبی کو ادھر ادھر ڈھونڈا مگر نظر نہ آئے تو کچھ لوگ بھاگ گئے کہ اگر محمد نہ رہے تو اب ہم کو بھی دنیا میں کیا رہنا ہے. یہ میدان چھوڑ کے چلے گئے. مدینے کی طرف جا رہے ہیں اور وہاں مدینے میں خبر پہنچی کہ محمد مارے گئے. سارا مدینہ میں ہلچل مچ گئی. عورتیں مرد بوڑھے سب اپنے گھر چھوڑ کے باہر رستوں کے اوپر آ گئے. محمد مارے گئے. جو بھی ادھر سے میدان سے جو سپاہی آتا تھا منہ لٹکائے ہوئے ندامت و شرمندگی کے ساتھ وہ یہی کہتے تھے. لوگ پکڑ پکڑ کے پوچھے تھے کہ محمد کیسے ہیں؟ کہتے محمد مارے گئے. رونا پیٹنا کئی جگہ شروع ہو گیا. خنسہ بنت عمر اس کے کان میں جب یہ بات پہنچی ہبکائی ہوئی باہر نکلی اور احد کی طرف چلتی رہی. ایک شخص نکلا. اے خنسہ افسوس تیرا فلانا بیٹا مارا گیا. الحمدللہ شکر. تھوڑی دور آگے پہنچی تو کوئی اور سپاہی ملا بھاگا ہوا سپاہی. کہتا خنسہ تیرا شوہر مارا گیا. الہی شکر. تھوڑی دور اور آگے گئی تو دوسرے بیٹے کی تیسرے بیٹے کی چوتھے بیٹے کی خبر سنی اور یوں بھاگتی جاوے خبریں سنتی جاوے اور یہی پوچھتی جاوے. لوگ کہیں تیرا شوہر مارا گیا تو کہتی ہے الحمدللہ میرا محبوب کیسا ہے, محمد کیسے ہے. وہ تو فوت ہو گئے, شہید ہو گئے. یوں کرتے کرتے شوہر اور 4 بیٹوں کی موت کی خبر نے بھی اس کے دل کو اس دکھ اور غم کو دور نہ کیا کہ جو دکھ اور غم محمد کی موت سننے سے اس کے کانوں میں آیا. بھاگتی جاوے تو یکایک اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے رسول اکرم علی مرتضیٰ اس کے پیچھے کچھ لوگ آگے آگے چلے آتے تھے. ہو اس عورت کا حال دیکھنا چاہیے. نبی کریم کے پاس آئی. اس وقت اس کی آنکھوں میں سے آنسو نکلے خوشی کے. رسول اکرم کے اونٹ کا پاؤں پکڑ کے گھٹنوں کے اوپر بیٹھ گئی. کہتی ہے یا اللہ محمد جیتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں تیرا شکر گزاری کرتی ہوں. اور پھر اونٹ کے پاؤں چھوڑ کے زمین کے اوپر سجدہ کیا. کہتی ہے اے اللہ میرا شوہر میرے 4 فرزند اپنی رستے میں تو نے شہید کرا کے ان کی شہادت قبول کی ہے. میں تیری شکر گزار ہوں. میرے 4 بیٹے میرا شوہر شہید ہو گئے لیکن محمد جیتے رہے. اس سے زیادہ مجھے اور کوئی خوشی نہیں. یہ وہ عورت تھی کہ اسلام لانے سے پہلے اس کا ایک بیٹا گزر گیا تو اس کے غم کے اندر اس نے بال بنانے چھوڑ دیے, پلنگ پہ سونا چھوڑ دیا, اچھے کپڑے پہننے چھوڑ دیے اور اس کے غم کے اندر کھانا بھی صرف زندہ رہنے کے لیے تھوڑا کھا لیتی تھی. سارا دن روتی رہتی تھی اور اس بیٹے کے غم کے اندر اس نے شاعری شروع کر دی اور یہ شاعری آپ کو بیروت میں ابھی پبلش ہوئی ملتی ہے. دیکھو تو صحیح محمد سے محبت کرنے والے کیسے تھے. 4 بیٹے شوہر گزر گئے ہیں, اس کا غم نہ ہوا. محمد کی موت کی خبر سن کے خوب غم کیا اور جب زندہ دیکھی تو شکر کرتی ہے کہ محمد پر میرے بیٹے اور شوہر قربان ہو گئے. دینداروں اسلام جو ہے
جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا تعالی کی فرمان برداری میں اور اس کے رسول کی فرمان برداری میں ہم اپنا سب کچھ سبمٹ کر دے رہے ہیں. یہ اسلام آج کدھر ہے؟ کدھر؟ اس زمانے کے جو صحابہ رسول سے محبت کرتے تھے وہ محبت کرنے والا گروپ اسماعیلیوں کا گروپ ہے جس کو آج الحمدللہ ہم وراثت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ابو ذر غفاری محبت کے بہت سے طریقے، بہت سی شکلیں، بہت سے زاویے ہیں. محبت صرف یہی نہیں کہ اس کا نام لے کے آنکھوں میں سے آنسو نکل آنے ہے، یہ بھی محبت کا ایک طور ہے. جدائی میں آنکھیں سے نم ہو جاتی ہیں، پانی اتر آتا ہے. محبت کے بہت سی ادائیں ہیں. محبت کی ان اداؤں میں سے ایک اور ادا کا ذکر کروں. ابو ذر غفاری مسلمان ہو گئے، گھر بار چھوڑ کے اپنے بیٹوں کو سب کچھ سونپ دیا، کھیت وغیرہ، مدینہ چلے آئے اور مدینہ آ کے نبی کی خدمت میں اٹھتے بیٹھتے رہے. آہستہ 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 ان کے دل کے اندر محبت اٹھنے لگی، محبت پیدا ہونے لگی، اٹھنے لگی، جوان بننے لگی. اور علی نبی دونوں سے بہت محبت رکھتے تھے. اور آخر یہی ہوا کہ اس محبت کے اندر حضرت عثمان اور معاویہ کے ظلم خوشی سے اٹھائے. ابو ذر غفاری کی تاریخ پڑھنے سے اور خاص طور پہ ان کی آخری زمانے کی کہ معاویہ اور حضرت عثمان نے اس کے اوپر کیا ظلم کیا، میری طاقت نہیں کہ میں پوری طرح بیان کر سکوں. آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں. ابو ذر غفاری ایک دن کسی دوست کے پاس گئے تو وہ دوست شکار پہ سے آیا تھا، بیل کا ایک پاؤں لے آیا. ابو ذر غفاری کو کہا کہ یہ پاؤں ہے، گھر پہ پکاؤ اور کھاؤ. تو بہت خوش ہوا. پاؤں بغل میں لپیٹا ہوا گھر چلے آتے ہیں، دل میں بہت خوش ہیں کیونکہ عربستان کے اندر گائے بہت تھوڑی ہے، بکریاں زیادہ ہیں، اونٹ ہے، گھوڑے ہیں. گائے داخلستانوں کے اندر گائے رہتی ہے. اس کے اندر گائے کا گوشت بڑی قیمتی چیز ان کے لیے. اب جو اس کو بیل کا پاؤں ملا تو بغل میں لپیٹا ہوا چلے آتے ہیں، دل میں خیال کر رہے ہیں کہ رسول اکرم نے ایک دن کہا تھا کہ مجھے گائے کے پائے کا سوپ شوربہ پسند ہے. تو اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا. گزر گھر آ کے دو عورتیں تھیں ان کی، دو بیویاں تھیں. ایک کو بلایا، کہتی دیکھ میں بیل کا پاؤں لایا ہوں، اس کے ٹکڑے کر کے شوربہ بناؤ، کسی کو مت دینا، میں رسول پاک کو گھر لے کے آؤں گا شوربہ پینے کے لیے. مومن کی بیویاں، گھر والے بھی تو مومن ہی ہوتے ہیں نا عموماً. بہت خوش ہوئی. دوسری بیوی نے چولہا وغیرہ سلگایا، انہوں نے تو یہ شوربہ بنایا اور کہا بیویوں کو کہ میں تھوڑی دیر کے بعد آؤں گا نبی کو لے کے، جتنے بھی بچے ہیں نا سب کو باہر دور بھیج دینا. ایک تو شور مچائیں گے اور دوسرا یہ ہوگا کہ نبی کے ساتھ بیٹھ دیں گے کھانے کے لیے تو حضور اچھی طرح سے شوربہ نہیں پی سکیں گے. سب بچوں میں نکال دیا. نبی کی خدمت میں پہنچے، بہت سے لوگ بیٹھے تھے، بیٹھے رہے. جب لوگ اٹھ کے چلے گئے، نبی کے پاس اکیلے رہ گئے. کہا یا نبی میری ایک عرض. ابو ذر کیا بات ہے؟ نبی اس کو بہت پیار کرتے تھے، مولا بھی اسے بہت چاہتے تھے. ابو ذر کیا ہے؟ کہتے حضور وعدہ کرو میری عاجزی قبول کرو گے. اس نے فرمایا بول تو صحیح، میں یوں ہی کیسے وعدہ کر لوں. کہتے یا نبی بیل کے پائے کا سوپ بنایا ہے، آپ کو بہت پسند ہے، آپ میرے ساتھ گھر چلو. حضور فرمایا میں اچھی دعوت کبھی رد نہیں کرتا، عائشہ کو بھی میں لیتا ہوں. کہتے نہیں حضور عائشہ نہیں چاہیے. ابھی اس کو کوئی عائشہ سے نفرت نہیں تھی، اس کا دل یہ چاہتا تھا کہ ایک آدھ پیالہ بنے گا
تو حضور اکیلے پیے، پیٹ بھر کے پیے، مجھے خوشی ملے، حضرت عائشہ آئیں گی تو آدھا حصہ ہو جائے گا. تو کہتے نہیں یا نبی عائشہ نہیں، آپ اکیلے آؤ. پر میں اکیلے نہیں آؤں گا. بہت عاجزی کی رسول اللہ، ایک بات پہ جمے رہے کہ نہیں میں تو عائشہ کے ساتھ آؤں گا. تو یہ بھی ذرا ظاہراً دیکھو نا، عاشق و معشوق کے اندر جو لذتیں ہیں، ان کے جو سلوک ایک دوسرے کے ساتھ، ان کی جو ادائیں ہیں، دنیا کی باتوں کو چھوڑ دو. ارے دین کے اندر بھی محبت میں بڑی بڑی ادائیں ہیں کہ وہی لوگ سمجھتے ہیں کہ جو محبت کو جانتے ہیں. جب آپ نے 2-3 دفعہ یہی کہا کہ میں عائشہ کے بغیر نہیں آؤں گا تو اٹھ کے چلے گئے. اچھا نہیں تو نہ صحیح. ابو ذر غفاری نبی کو کہتے ہیں نہیں آنا تو نہ صحیح، عائشہ کے ساتھ نہیں، چلے گئے. مگر دکھاوے کا تھا، سچ مچ نہیں گئے. دروازے تک جا کے واپس آئے. یا نبی چلو نا، میں نے تجھے کو کہا میں عائشہ کے بغیر نہیں آؤں گا. منہ بنا کے ہتھیار رکھ دیے. اچھا آپ کی خوشی، بھلے عائشہ کو لے کے آؤ. اچھا ہاں بس حضور اگر آپ یہی کہتے ہیں تو بھلے. بی بی عائشہ کو تیار کیا، تینوں گئے ابو ذر کے گھر پہ. ایک بڑا پتھر دیکھا، سل پڑی ہوئی تھی. اس سل میں بہت سی جگہوں پہ گڑھے پڑے تھے، یعنی جیسے کوئی گھس گیا ہوئے، مٹکا رکھتے رکھتے وہاں ایک گڑھا یعنی کھڈا پڑ جاتا ہے. حضور کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں اے ابو ذر یہ کیا ہے؟ حضور میرا مصلی ہے. مصلی؟ ہاں میں اس کے اوپر نمازیں پڑھتا ہوں. لیکن یہ گھڑے پڑ گئے ہیں. اس کے کہتے ہیں ہاں پڑھ ہی جائیں نا، روز کی 50 نمازیں پڑھتا ہوں. 50 نماز؟ مدینے کے اندر 50 نمازیں ختم ہو گئی تھی. اس کے پہلے بہت سے لوگ تھے جو 50 نمازیں پڑھتے تھے. معراج کے بعد نمازوں کی تعداد مقرر ہو گئی. جو ہی اس کے منہ سے نکلا کہ میں روز 50 نمازیں پڑھتا ہوں، رسول اکرم کی آنکھیں بند ہو گئیں، منہ اداس ہو گیا. کہتے یا نبی میں نے کچھ گناہ کیا؟ آپ اداس ہو گئے. حضور نے فرمایا دوست اللہ کہتا ہے، اللہ نے مجھے وحی کی ہے کہ اپنے دوست کو کہو تو بھلے 50 پڑھتا ہے لیکن ہمارے دربار میں تیری ایک نماز بھی قبول نہیں. ابو ذر غفاری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آنسو پوچھ کے نبی کو کہتا ہے یا نبی اللہ کو کہو نماز پڑھنا عبادت کرنا میرا کام ہے، قبول کرنا نہ کرنا وہ تیرا کام ہے. تو نے قبول نہیں کی نہ صحیح، میں تو پڑھوں گا. جب آپ نے یہ بات الفاظ سنے تو حضور ہنس پڑے. کہتے ہیں ابو ذر اللہ فرماتا ہے کہ اگر تو کوئی بھی عوض کے بغیر میری عبادت کرتا ہے اور عوض میرے اوپر چھوڑ دیتا ہے تو اپنے دوست کو کہو کہ 50 نہیں لیکن ایک ایک کے بدلے میں 50 قبول ہیں. خوش ہو گئے. ایک نماز پڑھے تو 50 نماز کا اس کو خدا کہتا ہے میں تمہیں عوض دوں گا، ثواب دوں گا. خوش ہو گیا. ڈبل خوشی ہوئی. ایک تو نبی گھر پہ آئے اور یہاں اللہ نے اس کی ایک ایک نماز کے بدلے میں 50 کی قبولت کر لی. بہت خوش ہوا. بیٹھے کھانے کے لیے. حضور نے فرمایا تیری بیویاں کدھر ہیں؟ کہتے یا نبی وہ اندر کام کاج کرتے ہیں. فرمایا نہیں ان کو بلاؤ. اب یہ تڑپتا یہ تھا کہ نبی جلدی کھانا شروع کرے. ایک ہی پیالہ تھا، 2-4 روٹیاں رکھی تھیں. اب حضور دیری کر رہے تھے اور یہ تڑپ رہا تھا. یہ چاہتا تھا کہ نبی میرے گھر کا لقمہ کھائے، یہ سوپ پیے. حضور نے جب بیویوں کو دیکھا تو پوچھا بچے کدھر ہیں؟ یا نبی آپ ابھی کھاؤ نا، بچے تو کھیل رہے ہیں. نہیں ابو ذر تیرے بچوں کو بلاؤ. یا نبی آپ بھی کبھی کبھی بہت تکلیف دیتے ہیں. کیسی محبتیں ہیں.
اچھا بچوں کو بلایا, سب کو فرمایا میرے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ, اور یہ تڑپتا تھا کہ بچے ابھی کچھ بے ادبی کریں گے, اندر ہاتھ مار کے کچھ وہ گوشت کچھ نکالیں گے. بچوں کو آنکھیں دکھاتا رہا, اور حضور نے پیالے کو شروع کیا, روٹی توڑ کے اس میں ڈبوئی اور مکھ مبارک میں ڈالی, بی بی عائشہ کو دی, بی بی عائشہ نے ابو ذر غفاری کو دی, اور یہ سرکل چلتا رہا. سب بچے بیبیاں سب نے اس میں سے تھوڑا تھوڑا کھایا. دوسرا چکر چلا, تیسرا چکر چلا, یہاں تک کہ سب کے پیٹ بھر گئے. پیالہ ابھی تک ایسا ہی تھا, بھرے کا بھرا تھا. یہ محبتیں, یہ پیار ظاہراً بھی باطناً بھی, یہ ظاہر کا پیار بھی چھو تھا, وہ باطن کی اس سمجھ اور معرفت کے اوپر دار و مدار رکھتا ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ محمد اللہ کا نور ہے, اور محمد کے نور سے تمام کائنات مخلوقات پیدا ہوئی ہے. دینداروں, اسلام کا یہ جو جست ہے وہ عام مسلمانوں کے پاس نہیں ہے, ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس رسول اکرم نے دنیا سے وفات پائی تو اپنی وفات سے پہلے ان مومنین کو جو تو کہا, سب کو کہا, مگر سب کون مانتے ہیں؟ مومنین نے مانا. نبی بار بار علی کے لیے فرماتے رہے کہ علی کو راضی رکھو, یہ ایمان کی نشانی ہے. رسول اکرم کی یہ مشہور حدیث شیعہ تو بڑے محبت سے کہتے ہیں, لیکن بہت سے سنی عالموں نے بھی اس بات کو لکھا ہے, تھوڑے نے لکھا ہے. فرماتے ہیں حب علی ایمان. نبی کہتے ہیں کہ علی کی محبت ایمان ہے, بغضہ کفر و نفاق. اور جو علی سے محبت نہیں رکھتا, دشمنی رکھتا ہے, وہ کافر ہے اور نفاق پیدا کرنے والا ہے. یہ ایک حدیث کافی ہے علی کے لیے. حب علی ایمان, علی کی محبت ایمان ہے, اور اس کے ساتھ بغض رکھنے والا کفر کرتا ہے اور نفاق کرتا ہے. دینداروں, نفاق توحید کے اپوزٹ ہے. توحید وننس آف گاڈ جس کو ہم کہتے ہیں, اس کا اپوزٹ ہے نفاق. توحید کی وجہ سے جماعت اور امت جو ہے وہ ایک رہتی ہے, مگر نفاق کرنے والا اس کو توڑوا دیتا ہے, تو اس نے توحید کی اپوزیشن کی. نبی کی یہ ایک ہی حدیث اس بات کے لیے گواہی ہے, کیونکہ رسول اللہ علی کی دنیاوی زندگی کے اندر وفات پا چکے تھے, اور ابو ذر غفاری نے علی کے دامن کے اندر بہت علم سیکھا, بہت علم سیکھا. ابو ذر غفاری کے اوپر کتابیں پڑھو تو آپ کو معلوم ہوئے. ابو ذر غفاری کوئی استاد بنایا, ابو ذر غفاری کا استاد بنایا علی نے سلیمان فارسی کو, اور سلیمان فارسی کے پاس جا کے عبادت کے طریقے اور منزلیں سیکھی. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس زمانے کے اندر جب رسول اکرم دنیاوی طور پہ حیات تھے, تھوڑے لوگ ان کی معرفت رکھتے تھے اور اللہ اور رسول کو ایک سمجھتے تھے. خدا نور ہے, اور اسی خدا کے نور کا ایک پرتاؤ, یعنی ایک سائد یا ایک اس کی کرن, اس کا ایک جلوہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے. یہی وہ نور ہے کہ جس کی وجہ سے تمام کائنات کی خلقت کی, اور رسول اللہ فرماتے ہیں ہر نبی کے اندر میرا نور تھا. ہر نبی کے اندر جو نور تھا وہ محمد ہی کا نور تھا. اور اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی اپنا نام رکھا محمد کو ساتھ رکھا. محمد کی رسالت کو قبول کیے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. محمد کے حکم کو مانے بغیر کوئی عابد نہیں ہو سکتا. محمد سے محبت ہے تو وہ اللہ ہی کی محبت ہے. اور حضور نے اس کو اس طرح سمجھایا کہ جو علی سے محبت رکھتا ہے وہ میرے سے محبت رکھتا ہے, جو میرے سے محبت رکھتا ہے وہ خدا سے محبت رکھتا ہے. تو مطلب کیا ہوا؟
کہ علی کی محبت ہی اللہ کی محبت ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو علی سے دشمنی رکھتا ہے، حضور کا یہ آخری خطبہ تھا غدیر کے میدان میں، جس کے اندر 1.25 لاکھ مسلمانوں کے سامنے حضور نے فرمایا کہ جو علی سے دشمنی رکھتا ہے اس نے میرے سے دشمنی رکھی، جس نے میرے سے دشمنی رکھی اس نے اللہ سے دشمنی رکھی۔ اے اللہ، جو علی سے محبت کرے، ہاتھ اٹھاتے ہیں، جو علی سے محبت کرے، اے اللہ تو بھی اس سے محبت کرنا، اے اللہ جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس کی دشمنی کرنا۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہم اسماعیلی ہی سمجھتے ہیں، زیادہ تر عام مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں سمجھنے کی بات ہے ہی نہیں، اور ہمارے اوپر بہت سے اٹیک ہوتے ہیں اس بات کے لیے۔ مگر یہ صحابہ جو تھے، رسول اکرم کی وفات کے بعد انہوں نے علی کا ہی دامن پکڑا، اور علی کے دامن پکڑنے میں انہوں نے بہت دکھ اٹھائے، بڑے بڑے ظلم کیے گئے ان لوگوں کے اوپر کہ جو بنی ہاشم سے محبت رکھتے تھے۔ عمار بن یاسر کے لیے رسول اکرم نے پہلے سے اس بات کی بشارت کی تھی۔ حضور نے ایک دن فرمایا، اے عمار، جو گروہ ناحق کے اوپر ہوگا، وہ گروہ جو باغی ہوگا، وہ گروہ تجھے قتل کرے گا، شہید کرے گا۔ تیری شہادت ان لوگوں کے ہاتھوں سے ہوگی کہ جو حق کے اوپر نہیں ہوں گے اور جو اسلام سے بغاوت کریں گے۔ اور آخر کیا ہوا کہ معاویہ کے لشکر نے عمار بن یاسر کو شہید کیا، اور یہ بات رسول اکرم کی بشارت سے پکی ہو گئی کہ عمار بن یاسر کو شہید کرنے والے حق پر نہ تھے۔ رسول اللہ کے یہ صحابی جو تھے بعد میں یہ بڑھتے گئے، اور یہ وہ گروپ تھا کہ جو ہر زمانے کے امام کی غلامی اور فرمان برداری میں رہا، جو آج تک الحمدللہ ہم اسماعیلی پچھلے 1400 سال سے اس مولا کے دامن کے اندر علی نبی کے نور کی فرمان برداری اور عطائت گزاری میں ہم چلے آتے ہیں۔ اسماعیلی مذہب جو ہے اس کا ایک ہی آدھار، ایک ہی فاؤنڈیشن ہے، حضرت امام سے محبت۔ کیوں؟ کہ اللہ رسول کا نور یہی ہے، یہی اس کی شناخت ہی سچا اسلام ہے اور حقیقت ہے۔ حضرت امام کی محبت ہی وہ پیغام کے اوپر عمل کرنا ہے کہ جو پیغام اللہ نے محمد کی معرفت سے لوگوں کو دیا، محبت کرو اللہ اور اس کے رسول سے۔ اللہ ظاہر کے اندر نظر نہیں آتا، محمد رسول اللہ وفات پا چکے، تو کیا خدا کی یہ بخشش 1400 برس پہلے بند ہو گئی؟ رسول تو ہے نہیں، اب محبت کس سے کرے؟ تو کہتے ہیں محبت تو غائبانہ ہوتی ہے، غائبانہ ضرور ہوتی ہے، لیکن غائبانہ محبت بھی معشوق کو دیکھنا چاہتی ہے، معشوق کو۔ ارے موسیٰ جیسے پیغمبر نے بھی اللہ کو جا کے کہا کہ مجھے دیکھنا ہے کہ تو کیسا ہے۔ تو ظاہر کی محبت اگر اللہ کو جاننے کے لیے نبی سے زیادہ اور کون ہو سکتا ہے؟ رسول اور نبی۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے رسول، صاحب رسالت اور صاحب نبوت، وہ اللہ کو کہتے ہیں یا اللہ مجھے تجھے دیکھنا ہے، مجھے تیرا دیدار کرنا ہے۔ اگر حضرت موسیٰ نے دیدار کی طلب کی اور ان کو دیدار ملا، تو کیا آج ہم دیدار کس کا کریں؟ اللہ کو دیکھنے کے لیے تو ہماری طاقت نہیں۔ محمد درمیان میں سے اٹھ گئے، محمد کے پاس جا کے لوگ ان کا دیدار کیا کرتے تھے، ہاتھ چوما کرتے تھے، بولتے کچھ نہیں تھے، آرام سے جا کے بیٹھ جاتے تھے۔ کئی لوگ کھڑے رہتے تھے گھنٹوں تک کہ اس راستے سے محمد جب ہی نکلیں گے تو ہم آپ کا دیدار کر لیں گے۔ بس بنی نجران کے کچھ لوگ ڈیپوٹیشن لے کے رسول اکرم کے پاس مدینہ آئے۔ انہوں نے کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا، نام سنا تھا، محبت ضرور کرتے تھے، دیکھنے کی تمنا سے تڑپ رہے تھے۔ اس کے لیے نجران سے سفر کر کے، نجران وہی جگہ ہے کہ جنہوں نے مباہلہ کرنے کے لیے پہلے تیاری ظاہر کی پھر بھاگ گئے۔ تو یہ نجران کے لوگ کچھ ڈیپوٹیشن لے کے مدینہ آئے، رستے کے اندر چلے جاتے تھے تو رسول اکرم پاؤں سے چلے آتے تھے۔ یہ لوگ کچھ گھوڑوں پر تھے، کچھ اونٹوں پر تھے۔ تو جب رسول اکرم آتے تھے اور لوگ آپ کا ہاتھ بھی چومتے تھے، کئی دامن لے کے چومتے تھے،
تو سمجھ گئے کہ محمد یہی ہیں. فوراً انہوں نے چھلانگیں لگائی, اونٹوں سے جمپ کیا, گھوڑوں سے نیچے اتر آئے اور رسول اکرم کے پاؤں میں جا کے انہوں نے اپنی پیشانیاں رکھ دیں. کیا یہ سجدہ نہ تھا؟ کیا یہ سجدہ نہ تھا؟ محمد کی جوتیوں کے اوپر انہوں نے اپنے پیشانیاں خاک میں رکھ دی اور رسول اکرم نے ان کو دعائیں دیں. یہ سجدہ تھا اور نبی نے ان کو کوئی منع نہیں کیا. آپ کو یہ چیزیں مشکات جیسی اور بخاری جیسی احادیث میں بھی ملیں گی. یہ سجدہ محبت کا تھا, رسول اکرم سے پیار کا تھا. آپ کا دیدار کرنے کی خواہش پوری ہو گئی, خوش ہو گئے اور خود سپردگی کے اندر, عطایت گزاری کے اندر, فرمان برداری کے اندر اور محمد کے لیے جو دل کے اندر توقیر اور عزت اور محبت تھی اس کے اظہار کے اندر ان کی پیشانیاں نبی کے پاؤں کے اوپر گر گئیں اور حضور نے خوش ہو کے ان کو دعائیں دیں. دینداروں, نبی کے زمانے کے اندر کئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ کو آنکھوں سے دیکھنے کی خواہش ظاہر کی. حضرت کرنی تھے, اویس کرنی, انہوں نے زندگی بھر نبی کو دیکھا نہیں اور ساری زندگی افسوس کرتے رہے, روتے تھے کہ میں کیسا شخص ہوں کہ میں نے رسول اللہ کے پاس مسافری کر کے جا کے دیدار نہیں کیا. حضرت اویس کرنی وہ ہیں کہ جب ان کو یہ پتہ لگا کہ احد کی لڑائی میں حضور کے 2 دانت ٹوٹ گئے تو سوچے سمجھے بغیر پتھر اٹھایا اور اپنے 2 دانت آگے کے توڑ ڈالے. اور بعد میں خیال آیا تو اس کو پوچھتے ہیں کہنے والے کو, نبی کے 2 دانت ٹوٹ گئے, تجھے معلوم ہے وہ آگے کے 2 دانت اوپر کے تھے یا نیچے کے تھے؟ تو کہنے لگا وہ تو مجھے معلوم نہیں. تو یہ سمجھ کے کہ میں نے 2 اوپر کے توڑے ہیں, ہو سکتا ہے کہ نبی کے 2 دانت نیچے کے ٹوٹے ہوں گے, تو پھر میں فرمان برداری اور محبت میں تو ناکام رہا, پتھر واپس اٹھایا, 2 دانت نیچے کے بھی توڑ دیے. یہ اویس کرنی تھے. کیسی محبت تھی. میں نے آپ کو عرض کی کہ جو محبت ہے نا اس کی بڑی ادائیں ہیں. محبت کے اظہار کے ہزاروں طریقے ہیں. بیل کے پاؤں کا شوربہ پلانا بھی محبت تھی, اور اویس کرنی نے اپنے دانت توڑ ڈالے, یہ بھی محبت تھی. اویس کرنی نے بھی, لوگوں نے بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حسن بصری نے, لیکن اویس کرنی تھے کہ جنہوں نے زندگی بھر روٹی نہیں کھائی, چپاتی نہیں کھائی, کیونکہ کہتے تھے میرے نبی نہیں کھاتے میں کیسے کھاؤں. حضور نے کبھی چپاتی نہیں کھائی. آپ نے گیہوں سیکے ہوئے کھائے ہیں, ابلے ہوئے گیہوں کھائے ہیں, حالانکہ گیہوں تو بہت نایاب چیز تھی وہ زمانے میں, لیکن حضور نے کبھی پکی ہوئی روٹی نہیں کھائی, اور اویس کرنی نے بھی پکی ہوئی روٹی نہیں کھائی. محبتوں کی باتیں 1400 برس کی چلی آتی. میں نے رستے کے اندر تو اور بہت سے ایسے واقعات ہیں, رستے سے میرا مطلب علی نبی سے لے کے شاہ کریم تک کی باتوں کے اندر تو بہت رستے میں ایسی باتیں بنی ہیں. مولانا علی شاہ ماں باپ کے زمانے کی ایک بات کروں. مولا کا ایک عاشق تھا, نہایت ہی غریب تھا, ایرانی تھا. ادھر آ کے مولا کے گھوڑے کے استبل میں کام کرتا تھا. آخوند نام تھا اس کا. اور جب اس کو پوچھتے تھے کہ آپ کا نام کیا, تو باپ کا نام کسی کو بتایا نہیں. کہنے لگے میرا نام آخوند غلام ہے. کس کے غلام تھے؟ مولا کا غلام, آخوند غلام. یہی نام ان کا مشہور ہو گیا. بہت بڑے عابد تھے. جماعت خانے کے اندر سب کریا کرم ہو جاتی تھی, دعا نیت خیر ہو جاتی تھی, جماعت کی کمریا چلے جاتے تھے. آخوند غلام کونے میں جا کے صبح تک عبادت کرتے تھے. بیت الخیال کا بول ان کے پاس نہیں تھا, لیکن صبح تک کھڑے رہتے تھے, اور پھر صبح کی دعا پڑھ کے تو یہ واڑی میں رہتے تھے. مولانا علی شاہ, مولانا سلطان محمد شاہ کا بچپن اس واڑی کے اندر ہی گیا. واڑی میں ہی غلام تھے, اور واڑی کے پیچھے ہی گھوڑوں کے استبل وغیرہ بھی تھے. آج واڑی کے اندر تو مولا کے وہ سب بنگلے ٹوٹ گئے, اس کی جگہ ہاؤسنگ سوسائٹی بن گئی, اپنی ہاسپٹل بن گئی. مگر مولانا شاہ کریم حضرت امام نے فرمان کیا
کہ اندر جو فوارہ حوض ہے اس کو مت توڑنا، فرمایا یہ رہنے دینا، وہ حوض ابھی بھی ہے۔ اخند غلام ایسے عابد تھے، جو کچھ بھی ملتا تھا، جب ان کو تنخواہیں ملتی تھی ہر ہفتے کے ہفتے، تو اس میں سے خرید کے جو کوئی کھانا تھا کھا لیتے تھے، اور باقی جتنے پیسے بچتے تھے وہ جا کے مکھی کو دسمن دے آتے تھے، اور 7 دن بھوکے رہتے تھے۔ جس دن تنخواہ ملتی تھی، ہفتے کے روز ان کو تنخواہ ملتی تھی، تو ان سب نوکروں کو یہ تنخواہ میں سے اخند غلام جو کھانا طبیعت آئی جس کے اوپر سادہ کھانا کھا لیا خرید کے، تو باقی جو پیسے بچ دیتے تھے وہ سب کے سب جا کے مکھی کو کہتے تھے میری دسمن، اور 7 دن باقی 6 دن بھوکے رہتے تھے، پانی پی لیتے تھے۔ ایک دن بمبئی کے درخانہ جماعت خانے کے اندر واعظ کے لیے کھڑے ہوئے زوردار شخص تھے، واعظ کرتے کرتے جوش آ گیا، اور جوش آ گیا اس کے اندر، واعظ کے اندر بیان کر رہے تھے خدا کی محبت کا، مولا کی محبت کا، اور اس محبت کے ساتھ انہوں نے دسوند کو لگایا کہ محبت کا اظہاروں کے اندر، میں نے آپ کو عرض کی کہ محبت کی بڑی ادائیں ہیں، بہت سے اظہار کرنے کے طریقے ہیں، ان طریقوں میں ایک طریقہ ہے دسوند کا۔ دسوند وہ دے گا جو مولا کو پیار کرتا ہے، جو دسوند کھا جاتا ہے، میں آپ کو اس دعوے سے کہتا ہوں اس کے دل میں ایمان کی محبت کبھی نہیں پیدا ہو سکتی۔ اخند غلام بھی یہی سمجھا رہے تھے کہ دسوند جو ہے وہ ایک قسم کی قربانی ہے۔ آج کی دنیا کے اندر اخند کہتے ہیں، آج سے 125 سال پہلے کہتے ہیں، آج کی دنیا کے اندر مال کی بڑی ضرورت ہے اور مال کی محبت بڑھتی جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں یا اخند، آج یہ 1988 میں ادھر امریکہ کینیڈا میں آگے دیکھو کہ مال کی محبت آپ بھول جاؤ گے اس زمانے کی، آج کتنی محبت ہے ہمارے پاس۔ تو اخند غلام ذکر کرتے کرتے دسوند کا جوش میں آ کے کہتے ہیں، جو آدمی برابر دسوند نہیں دیتا، قسم کھاتے ہیں خدا کی قسم، قیامت کے دن ان کے آدھے منہ کالے ہوں گے۔ گڑبڑ ہو گئی جماعت میں، مالدار لوگ عموماً، سب نہیں لیکن میجورٹی مالدار ہے، تو دسوند برابر میں کبھی نہیں دیتے، وہ قارون کی طرح ہے۔ کیونکہ اگر کسی آدمی کو $1,00,000 کی آمدنی ہے تو $12,500 بڑی رقم ہے۔ یہ تو کسی کسی کا دل گردہ ہے کہ جو اس طرح دے، تو جو پیسے والے لوگ تھے جماعت کے اندر بگڑ گئے۔ وہ زمانے میں کونسلیں تو تھی نہیں، طریقہ بورڈ بھی نہیں تھا، جو کچھ تھا ہول سول مکھی کمڑیاں تھے، اور مکھی صاحب خود بھی ایسے تھے اسی ٹولی کے۔ ان کو بھی بہت غصہ آیا اور حکم کیا کہ پہلے تو بلایا، میٹنگ وغیرہ بھری گئی، مکھی نے کہہ دیا کہ تمہارا جماعت خانہ بند۔ بہت روئے، تڑپنے لگے۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ معشوق کی ملاقات بند تو کون عاشق خوشی ہوگا؟ تڑپنے لگے کہ مکھی صاحب میرا جماعت خانہ بند نہ کرو۔ نہیں، جماعت خانہ بند۔ اور کون سی سزا دے دیں اس کو؟ تھپڑ تو مار نہیں سکتے تھے، بڑے بزرگ شخص تھے، اور تھپڑ مارنا مکھی کا کام بھی نہیں، کوئی ظاہری سزا بھی نہیں دی جا سکتی۔ یہ سزا دی کہ تیرا جماعت خانہ بند، اور مومن کے لیے یہ موت کی سزا کے برابر ہے۔ واڑی میں رہتے تھے، منہ نیچا کر کے چلے آئے، خوب رستے میں روتے رہے۔ واڑی کے جو مین گیٹ ہے اس کے باہر وہ زمانے کے اندر املی کا ایک درخت تھا، اگر میں بھولتا نہیں ہوں تو آج بھی اس درخت کے قریب ہی اس درخت کے بچہ بڑا ہوا ہے۔ اس املی کے درخت کے نیچے ایک پتھر پڑا تھا، اس پتھر کے اوپر جا کے رات کو معلوم نہیں 9 بجے تھے 10 بجے تھے، کیوں واز کر کے نکلے، پھر مکھی کمڑی عملداروں کی میٹنگ میں گئے اور ان سے یہ سزا پا کے آہستہ آہستہ پاؤں سے واڑی چلے آئے۔ بڑے جماعت خانے سے واڑی جو ہے کم از کم 20 منٹ تو لگ جاتی ہیں، آدھا گھنٹہ لگتا ہے۔ ادھر آ کے پتھر پہ بیٹھ گئے۔ وہ جو دربان تھا اس نے آ کے کہا اخند صاحب اندر چلو۔ کہتے نہیں، میرا جماعت خانہ مکھی نے بند کیا ہے۔ تو کہنے لگا جماعت خانہ تو اب بند کر یار، مگر یہ واڑی آپ کی کوٹڑی جو ہے وہ کوئی جماعت خانہ نہیں۔ کہتا نہیں،
یہ ساری واڑی جس میں حضر امام رہتا ہے یہ سب جماعت خانہ ہے، کیونکہ حضر امام ادھر رہتا ہے، میں اندر کیسے جاؤں؟ کچھ کھانے کو لاؤں؟ کہتا ہے کچھ نہیں، ساری رات روتے رہے، عجزی کرتے رہے، صبح ہوئی لوگ آئے، کچھ کھانا لے کے آئے، سب کو کہہ دیا مجھے کچھ نہیں کھانا، بات کرے تو آنکھ میں سے آنسو آ جائے، سارا دن گزر گیا، شام کے وقت پھر کچھ لوگ کھانا لائے، کچھ نہیں کھایا، رات ہو گئی کچھ نہیں کھایا، نہ نیند کی نہ کھانا کھایا، دوسرا دن آیا کچھ نہیں کھایا، تیسری رات ہوئی کچھ نہیں کھایا، تیسرا دن صبح 10-11 بجے کے قریب مولانا علی شاہ مابا پونا کی طرف گئے ہوئے تھے، تو حضور گھوڑا گاڑی کے اندر آئے، 10-11 بجے دوپہر سے پہلے مولا کی 2 گھوڑے کی گاڑی، بھیا وغیرہ پیچھے، مولا جب ادھر آئے آغا علی شاہ مابا، اس نے دروازے کھولے، گیٹ کھولے، لیکن کوچ مین کو کہا یہاں گاڑی کھڑی کرو، گاڑی کھڑی کی، آخوند آنکھیں بند کر کے پڑا تھا، کسی نے اس کو ہلایا کہ مولا آئے ہیں، دیکھ کے کھڑا ہوا، نظر نیچی کی، ہاتھ باندھ کے کھڑا رہا، روتا رہا۔ مولا دیکھ کے بے چین ہو گئے، آخوند جی خدا، ہم نے 3 دن کھانا نہیں کھایا، تم نے نہیں کھایا، آخوند تم 3 رات نہیں سوئے، واللہ ہم بھی 3 رات نہیں سوئے۔ حضور اندر چلے گئے، اس کو ذرا تسلی ہوئی کہ میں جس کو محبت کرتا ہوں میرے ساتھ وہ بھی دکھی ہے، اگر مجھ کو درد ہوتا ہے تو اس کو بھی ہوتا ہے، اگر مجھے خوشی ہوتی ہے تو اس کو بھی ہوتی ہے، اگر میرے کو بھوک نہیں لگی تو اس کو بھی نہیں لگی، اگر مجھے نیند نہیں آئی تو اس کو بھی نہیں آئی۔ عاشقوں کو یہ ایک تقویت ہوتی ہے، یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ مرشد اور مرید کے دل ایک ہو چکے ہیں۔ یہی وہ حدیث ہے جو نبی فرماتے تھے، اللہ کہتا ہے میرا مرید، میرا بچہ، میرا مومن، میرا عاشق، میرا عابد جب میرے سے محبت کرتا ہے تو میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ کیوں؟ کہ مرید اور مرشد یکجان ہو جاتے ہیں۔ اندر جا کے مولا نے عملداروں مکھیوں کو بلایا، مولا کہتے ہیں کہ گت نے جماعت نے اخوند کا جماعت خانہ بند کیا، تو میں گت کو ریکویسٹ کرتا ہوں، سفارش کرتا ہوں کہ تم اخوند کو چھانٹا دے کے معاف کرو۔ مکھی نے عرض کی خداوند آمین، آپ حکم کیجئے، آپ کیوں سفارش کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں، میں سفارش کرتا ہوں کیونکہ گت نے اپنی طاقت کا استعمال کیا ہے، وہ میں نے ہی بنائی، میں وہ توڑنا نہیں چاہتا۔ دیکھو اس میں سے ایک چیز نکلتی ہے کہ گت کا سامنا کبھی نہ کرو، گت کے خلاف کبھی مت جاؤ، گت کے اندر بڑی طاقت ہے۔ مولا کے کہنے سے بلایا گیا اس کو، مکھی نے اس کو مولا کے سامنے چھانٹا دیا، اور مولا نے حاجی کامڑیا کو کہا کہ دیکھو چھانٹا جو ہے اس کا کچھ نذرانہ دینا چاہیے۔ اخوند کے پاس تو کچھ تھا نہیں، تو حاجی کامڑیا نے کچھ رقم، 1.25 روپیہ کے 1.25 آنا جو کچھ بھی تھا وہ مکھی کے دے کے اس کو چھانٹے کے نذرانے کے طور پہ، جب وہ واپس اس کا جماعت خانہ کھل گیا، مولا فرمایا مکھی میں کل جماعت خانے میں آؤں گا۔ بہت خوش ہوئے مولانا علی شاہ ماں باپ پیر شہاب الدین شاہ کو لے کے، کیونکہ امام اکیلا پیر کے بغیر کبھی گت میں نہیں آتا، امام ہمیشہ پیر کے ساتھ ہی آتا ہے، پیر اکیلا آتا ہے امام کے بغیر۔ یہ ظاہری جامع کے اندر ہمارے مذہب کے اصولوں میں سے یا روایات میں سے یہ ایک روایت ہے کہ امام پیر اگر جدا ہوئے 2 باڈیز میں تو پیر کے بغیر امام اکیلے گت میں نہیں آتے۔ حضر امام اس لیے کہ شاہ پیر دونوں جامع اس کے پاس ہیں۔ اور دینداروں آج وقت نہیں، پھر کسی دن سناؤں کہ جب وہ گت میں آ کے بیٹھتا ہے
باہر جب بھی ہوتا ہے اس کی شکل دیکھو، اس کا دیکھو چہرہ مبارک، اور جب آ کے ادھر بیٹھتا ہے کرسی کے اوپر تو اس وقت اس کی حالت اور ہو جاتی ہے۔ پیری جومہ آگے ہوتا ہے۔ پیری جومہ ماں کا جومہ ہے، پیری جومہ رحمت کا جومہ ہے، پیری جومہ محمد کا نور ہے۔ پیر محمد ہے، پیر جو ہے وہی محمد کا نور ہے اور کوئی نہیں۔ یہی گرو برہما ہے، اور سرشٹی کا سرجنہار، مخلوقات پیدا کرنے والا نبی محمد کا نور ہے، کیونکہ خود نبی کہتے ہیں انا من نور اللہ وکلہم من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں، باقی ہر شے میرے نور میں سے بنی ہے۔ تو خالق جو ہے وہ حقیقت میں محمد خالق ہے، یعنی محمد کا نور جو ہے وہ خالق ہے، وہ گرو برہما ہے۔ پھر شہاب الدین شاہ کو لے کے مولا گئے جماعت خانے میں، بہت سے فرمان کیے، بعد میں فرمایا ہے جماعت آخوند نے تم کو دسوند کی بابت میں کہا، اس نے کچھ غلطی کی ہے، تو بہت سے لوگ خوش ہو گئے دل کے اندر۔ مولا فرماتے ہیں آخوند غلام نے جو وعظ کی اور جماعت کو کہا اس میں اس نے کچھ تھوڑی سی غلطی کی ہے، اور غلطی یہ ہے کہ اس نے ایسا کہا، جماعت کو پوچھتے ہیں کہ جس نے دسوند نہیں دیا یا نہیں دیتا اس کا آدھا منہ روز قیامت کا ہوگا، ہاں خداوند ایسا کہا، یہی اس کی غلطی ہے۔ جماعت تذبذب میں ہے، حضور فرماتے ہیں اس کی یہی غلطی ہے، حقیقتاً جو دسوند نہیں دیتا اس کا سارا منہ کالا ہوگا، آدھا نہیں۔ اخوند نے غلطی کی ہے آدھا کہہ کے، سارا منہ کالا ہوگا۔ تب جماعت کو خاموشی ملی۔ میں نے آپ کو یہ بات محض یہ سنانے کے لیے کہ اخوند نے اگر 3 دن نہیں کھایا تو دھنی نے 3 دن نہیں کھایا، یہ اگر نہیں سویا تو اس کو بھی نیند نہیں آئی، اگر یہ روتا رہا تو وہ بھی بے چین ہوتا رہا۔ یہ محبتیں جو ہے نا، اصل اسماعیلی مذہب کی حقیقت اور معرفت جو ہے وہ حضرت امام کے ساتھ محبت ہے۔ اتنی محبت، وہ ہر کوئی اپنے اپنے محبت کے پیمانے کو سمجھتا ہے، اپنی دل کے اندر ہم سمجھتے ہیں۔ میٹھا نام محمد کا سنو مارا منیورا، میٹھا نام محمد کا سنو مارا منیورا۔ محمد محمد کرتے رہو دینداروں۔ یہ شاہ پیر کا جو جاپ ہے، یہ علی نبی کا جو محبت کرنے کا نام ہے، یہی اللہ رسول ہے، یہی کلمہ ہے، یہی جاپ ہے، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ سارا دن کسی بھی نام سے علی علی کرو، محمد محمد کرو، وہاب کہاب کرو، یا سمد سمد کرو، اللہ اللہ کرو، کچھ بھی کرو، مگر اس سے ساتھ محبت کرو۔ اور محبت یہ ہوتی ہے کہ ہر وقت اس کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ فاذکرونی اذکرکم کی آیت کو یاد کرتے رہو۔ اللہ کہتا ہے جو میرا ذکر کرتے ہیں میں ان کو یاد کرتا ہوں۔ مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے لے، حقیقتی سمجھ دے لے، آپ کے دلوں میں اپنی محبت اجاگر کرے، مولا اپنی معرفت دے لے، دسویں سکریت میں پورا رکھے، فرمان بردار مومن بنائے، تمام قسم کی آفتیں، بلائیں، بدیاں، برائیاں، گناہ، مصیبتیں، تکلیفیں سب دفعے دور کرے۔ مولا آپ کی نیک مرادیں پوری کرے، مولا آپ کی دعائیں قبول کرے، مولا آپ کے اوپر ہمیشہ راضی رہے، مولا آپ کا، آپ کی آل اولاد کا، قیامت تک آپ کی اولاد کا ایمان سلامت رکھے اور اپنی محبت میں سرشار رکھے، ظاہر باطن دیدار نصیب کرائے۔